السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویو اپڈیٹس ٹیک۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم CS 205 مڈ ٹرم پریپریشن 2026 کرنے والے ہیں۔ بنا ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن بٹن کلک کریں تاکہ آپ کو نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اور اگر آپ کو یہ فائل چاہیے تو آپ رابطہ کر لیجیے گا۔ میرا یہاں پہ واٹس ایپ چینل، یوٹیوب کا چینل بھی ہے، واٹس ایپ گروپ بھی ہے، اور آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں نمبر بھی شیئر کیا گیا ہے۔ ہر چیز آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ تو اگر آپ کو میری ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے تو آپ یہاں سے، یہ میرا نام ہے ویب سائٹ کا، اس میں آپ کو پاس پیپر یہ ساری فائلز بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے مڈ ٹرم پریپریشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات جو کریں وہ ہے انفارمیشن سیکورٹی مڈ ٹرم پریپریشن، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو MCQ ہے وہ ہے what does CIA stand for in انفارمیشن سیکورٹی۔ CIA انفارمیشن سیکورٹی میں کیا کہلاتا ہے؟ CIA اس کا جو سب سے پہلا MCQ ہے اے، مطلب کہ اے آپشن ہے وہ ہے کریکٹ، کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی۔ مطلب کہ CIA ٹرائڈ انفارمیشن سیکورٹی، یہ تین بنیادی اصول ہیں، ٹھیک ہے، یہ تین، ٹھیک ہے، اس کی یہ اسٹینڈ فور ہے، تو یہ آپ اچھی طرح دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا نیکسٹ ہے which of the following is used to ensure data is not altered۔ مطلب کہ ان میں سے کون سا ایسا جو ڈیٹا میں یوز نہیں کیا جاتا آلٹرڈ، وہ ہے انٹیگریٹی۔ انٹیگریٹی کیوں ہے؟ کیونکہ انٹیگریٹی وہ ہے جو بغیر اجازت کے تبدیل ڈیٹا اس کو بات یقینی بناتی ہے، مطلب کہ بغیر ڈیٹا کو تبدیل کیے ہی اس کو یقینی بنا دیتی ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے انٹیگریٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے what is the purpose of a firewall۔ firewall کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ to block unauthorized access۔ مطلب کہ firewall unauthorized user harmful traffic جو سسٹم کو نقصان پہنچائے، یا ایسے یوزر جو unauthorized ہو، جن کا مطلب کہ داخلہ ممنوع ہے، جن کو داخلہ روکنا چاہیے، وہ اس کے اندر ان کی روک تھام کے لیے ہم firewall کو یوز کرتے ہیں، جو ان چیزوں کو روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نیکسٹ ہمارے پاس ہے which type of attack involve intercepting communication۔ کون سی ٹائپ اٹیک ہے جو کون سی ٹائپ آف اٹیک ہے جو انوالو کہلاتی، مطلب انوالو کرتے ہیں انٹرسپٹنگ کمیونیکیشن، وہ ہے MITM، مطلب کہ مین ان دا میڈل، مین ان دا میڈل، ٹھیک ہے۔ مین ان دا میڈل اٹیک میں کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں کی کمیونیکیشن کے درمیان جو آپس میں بات کر رہے تھے وہ ہے مین ان دا میڈل، ٹھیک ہے، دو لوگوں کے آپس کو بات چیت کرنا، انٹرسپٹنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس وٹ ڈز ہیشنگ انشور۔ کیا مطلب کہ ہیشنگ انشور کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس انٹیگریٹی۔ ہیشنگ ڈیٹا انٹیگریٹی کو ویریفائی میں مطلب تبدیل کیا جا سکتا ہے جو اس سے نقصان نہیں پہنچاتے، جیسے کہ ہم نے اوپر بھی ایک MCQs میں اس کو پڑھا ہے۔ اس کا نیکسٹ ہمارے پاس ہے آپشن نمبر 6 what is the common use of public key cryptography۔ کون سی کامن یوز پبلک کی ہے جو کرپٹوگرافی میں یوز کی جاتی ہے؟ وہ ہے سیکیور کمیونیکیشن۔ سیکیور کمیونیکیشن پبلک کی کرپٹوگرافی سیکیور کمیونیکیشن اور انکرپٹڈ ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نیکسٹ ہے which type of malware replicates itself to spread۔ کون سی ٹائپ میلویئر ریپلیکیٹ ہے جو خود اس کے سیل پہ مطلب کہ کہلاتی ہے، مطلب سپریڈ خود پہ ہی سپریڈ کرتی ہے، تو وہ ہمارے پاس ہے وائرس۔ وائرس مطلب کہ وہ وائرس ایسا ہے جو خود پر ہی سسٹم فائلز کو سپریڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے what is the main goal of DOS attack۔ مین گول کیا ہے ڈوکس کا؟ وہ ہے پریونٹ ایکسیس ٹو سروسز، مطلب جو پریویس ایکسیس ہے نا، جو سروسز ہیں ان پہ جو اٹیک ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں مین گول آف ڈوکس ایکسیس۔ مطلب ڈوک اٹیک کا مقصد ہے سرور یا ویب سائٹ کو ان اویلیبل کرنا تاکہ یوزر ایکسیس کو کوئی بھی ایشو نہ ہو، مطلب کہ جو یوزر ایکسیس ہے نا وہ اس کو ایکسیس نہ کر سکے، یہ ہمارے پاس ہوتا ہے گلوبل ڈوکس ایکسیس۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا وٹ از دا ایگزامپل آف بایومیٹرک اتھینٹیکیشن۔ بایومیٹرک اتھینٹیکیشن ہمارے پاس کیا ہے؟ فنگر پرنٹ۔ بایومیٹرک اتھینٹیکیشن میں فنگر پرنٹ یا فیس کے وغیرہ کو
مطلب استعمال کر کے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بایو میٹرک اتھینٹیکیشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے which protocol provides secure web communication. کون سا ویب کمیونیکیشن ایسا ہے جو کہ سیکیور ہے؟ جیسے کہ ہمارے پاس www ہے, www. ایسی ویب سائٹیں بھی ہیں, جیسے کہ میری ویب سائٹ ہے HTTPS. میری ویب سائٹ یہی ہے HTTPS, مطلب آپ لکھو گے آگے ویو اپڈیٹ ٹیگ, میری اس ٹائپ میں ویب سائٹ ہے. ٹیل نیٹ میں بھی ہوتی ہے, FTP میں بھی, HTTP میں بھی ہوتی ہے, www میں بھی ہوتی ہے, ہر چیز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. کون سی پروٹوکول پرووائڈ کرتی ہے سیکیور, یہ ایک سیکیور ویب سائٹ ہے جو اٹیک نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہمارے پاس سیشن 2 ہے انفارمیشن سیکیورٹی پرائمرلی پروٹیکٹس. انفارمیشن سیکیورٹی پرائمرلی جو مطلب پرائمری پروٹیکٹس وہ کیا ہے؟ وہ ہے انفارمیشن ایسنٹس. انفارمیشن ایسنٹس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. The CIA is tried to include, یہ ہم نے اوپر پڑھ لیا. A weakness that can be exploited is, یہ ہے vulnerability. ٹھیک ہے. weakness that, اس کا مطلب کہ vulnerability سسٹم وہ ہے جو کمزوری وغیرہ ہوتی ہے نا, مطلب کہ جو اٹیکر ہوتا ہے نا اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, وہ مطلب کہ اس کی کمزوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹریفک پیڈنگ از یوز ٹو پریونٹ. ٹریفک پیڈنگ ہم کس لیے یوز کرتے ہیں پریونٹ؟ وہ ہوتی ہے ٹریفک کو اینالائز کرنے کے لیے. ٹریفک پیڈنگ کمیونیکیشن پیٹرن کو ہائیڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹریفک پیڈنگ, ٹریفک اینالائز. نیوٹرلائزیشن یوزز, ٹرسٹڈ تھرڈ پارٹی. نیوٹرلائزیشن یوزز ہمارے پاس ہوتے ہیں مطلب جو ٹرسٹڈ تھرڈ پارٹی انفارمیشن کو ویریفائی کرتی ہے. لاس ڈرائیو فرام, لا جو ہوتے ہیں وہ ڈرائیو فرام کیا کہلاتے ہیں؟ ایتھکس. ٹھیک ہے. شولڈر سرفنگ از ہمارے پاس ایس سن ایج, مطلب اس کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن گیدرنگ. مطلب شولڈر سرفنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاسورڈ یا انفارمیشن سیکورٹی دیکھی جا سکتی ہے. شولڈر سرفنگ. ٹھیک ہے. اب بلیک آؤٹ ریفر ٹو, بلیک آؤٹ ریفر ٹو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ بلیک آؤٹ ریفر ٹو مطلب کہ پرولونگ لاس آف پاور, مطلب بلیک آؤٹ بجلی کے مکمل بند ہونے کو کہتے ہیں بلیک آؤٹ. ٹھیک ہے. بلیک آؤٹ ہمارے پاس جب ہماری مکمل طور پر لائٹ بند ہوتی ہے اس کا کہتے ہیں بلیک آؤٹ. ٹھیک ہے. ریپلے اٹیک از, ریپلے اٹیک کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو اٹیک. مطلب کہ ریپلائی اٹیک, مطلب ریپلائی اٹیک میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹیک اولڈ کمیونیکیشن کو دوبارہ سینڈ کرتے ہیں. مطلب کہ کوئی بھی مطلب ہم نے ہماری آپس میں کوئی دو خاندان کی آپس میں لڑائی ہو گئی, ہم نے ان کا کسی کا ایک کوئی مطلب قتل کر دیا, تو اب وہ ریپلائی کریں گے, ہمیں پتہ ہوگا اس کا پہلے ہی ہوگا کہ وہ ایکٹیو اٹیک, وہ کسی بھی ٹائم ہم پہ اٹیک کر سکتا ہے. یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ریپلائی اٹیک. اب worm is malware that, worm is malware that کیا ہوتے ہیں؟ spread automatically over the network. مطلب کہ جو خود بخود نیٹ ورک پھیلتا رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں worm malware. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ہے کچھ ایکسٹرا ریلیٹڈ MCQs جیسے کہ which drive filter network traffic firewall. ٹھیک ہے. جو unauthorized firewalls مطلب جو ٹریفک ہوتی ہے اس کو بلاک کر دیتا ہے. مطلب کہ ایسی ٹریفک جو ہمارے اس کے مطلب کہ ہمارا ایجوکیشن کانٹینٹ ہے, اس کے اندر کوئی فٹ بال والا آ کے اس کو وزٹ کرے گا, وہ انآتھرائز ہوں گے نا, ان کا مطلب کہ اٹیک ان کو بلاک کرتا ہے. وچ اٹیک ٹرکس یوزر ان ٹو ریوائلنگ انفارمیشن, یہ ہمارے پاس ہوتا ہے فشنگ. ٹھیک ہے. فشنگ فیک ای میلز یا ویب سائٹ کے ذریعے انفارمیشن چوری کرتا ہے. وچ سیکورٹی سروسز ویریفائی یوزر آئیڈینٹی, یہ ہوتی ہے اتھینٹیکیشن. اتھینٹیکیشن وہ مطلب کہ وہ ویریفائی کرتے کیا یہ بندہ یہی ہے, اس کی فنگر پرنٹ یا اس کے فیس کے ذریعے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آگے یہ فائل ہمارے پاس شورٹ کوشچن بھی ہے, لانگ بھی ہے, اور مطلب کہ جو امپورٹنٹ ہے نا مڈ ٹرم کے وہ شورٹ بھی ہیں, لانگ بھی ہیں, اور MCQs بھی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے شورٹ ہے واٹ از انفارمیشن سیکورٹی. انفارمیشن سیکورٹی ہوتا کیا ہے, کیا ہوتی ہے انفارمیشن سیکورٹی؟ انفارمیشن سیکورٹی از پروٹیکٹ ٹو انفارمیشن فرام انآتھرائزڈ ایکسیس, موڈیفیکیشن اور ڈسٹرکشن. مطلب انفارمیشن سیکورٹی معلومات کو غیر موثر تبدیلی یا تباہی سے محفوظ رکھنے کا عمل ہے. مطلب کہ ہمارے جو ایسی کوئی چیز مطلب کہ جو انآتھرائزڈ ایکسیس ہو ان کو محفوظ رکھتا ہے, مطلب کسی اور کے پاس نہ جائے. ٹھیک ہے. ڈیفائن کانفیڈینٹلی,
کانفیڈینشیلٹی، یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کانفیڈینشیلٹی ہمارے پاس ہوتا ہے انشور دیٹ اونلی ان اتھورائزڈ یوزر کین ایکسیس انفارمیشن. کنفیڈینشیلٹی اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کیا صرف اجازت یافتہ افراد ہی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے. جیسے ہمارا فون کا پاسورڈ ہوتا ہے، وہ ہمارے صرف گھر والوں کو یا ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو وہ صرف وہی کھول سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کھول سکتا. اس کو ہم کہتے ہیں کانفیڈینشیلٹی. ٹھیک ہے. وٹ از دا ٹریٹ؟ ٹریٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اے تھریٹ is a potential danger that can exploit a vulnerability. مطلب خطرہ ہے جو کسی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تھریٹ ایک مطلب کہ یہ وہ خطرہ ہے جو کسی بھی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. مطلب کہ کوئی ہیکر ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی کمزوری آ گئی جس سے وہ فائدہ اٹھا کے ہمیں ہیک کر سکتا ہے. یہ ہمارے پاس ہوتا ہے تھریٹ. ٹھیک ہے. واٹ از رسک؟ رسک کیا ہوتا ہے؟ رسک ظاہر سی بات ہے ایسے خطرے جو جس سے ہمیں کوئی نہ کوئی لوس ہوگا. ہم نے کسی ایسی جگہ پیسے لگا دیے ہوں جہاں پہ ہمیں پتا ہے یہاں پہ یہ جائیں گے آن لائن انویسٹمنٹ وغیرہ، وہ ہوتا ہے رسک. ڈیفائن انٹیگریٹی. انٹیگریٹی انشور دیٹ انفارمیشن ریمین ایکوریٹ اینڈ انچینجڈ. مطلب کہ انٹیگریٹی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ معلومات درست یا بغیر تبدیلی کے ہے. واٹ از اتھینٹیکیشن؟ اتھینٹیکیشن وہ ہوتی ہے کہ جو ایک خود یوزر اس چیز کو ایکسیس کرے، یہ ہوتی ہے اتھینٹیکیشن. میل ویئر وہ ہوتی ہے واٹ از میل ویئر؟ میل ویئر از میلیکیشن سافٹ ویئر ڈیزائن ٹو ہارم ڈسرپٹ سسٹم. جو سسٹم کو نقصان پہنچائے یا خراب کرنے کے لیے میرے ایسا نقصان سافٹ ویئر ایسے بنایا جاتا ہے کہ جو ہمیں نقصان پہنچائے یا ہمارے سافٹ ویئر خراب کرے اس کے لیے. واٹ از پیسو اٹیک؟ پیسو اٹیک کیا ہوتا ہے؟ پیسو اٹیک پیسو اٹیک مانیٹرز انفارمیشن وداؤٹ موڈیفائنگ اٹ. یہ وہ حملہ تھا جس میں معلومات کو صرف دیکھا جاتا ہے یا تبدیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. What is due care? Due care ہمارے پاس ہے. Due care means information employees about expect security behavior. Due care سے مراد ملازمین کو سیکورٹی سے متعلق ذمہ دار رویے میں آگاہ کرنا ہے. مطلب کہ ان کی یہی ایک چیزیں، انہوں نے اس چیز کی کیئر کرنی، انہوں نے یہ کرنا، انہوں نے یہ کرنا اس چیز کے بارے میں. What is the security mechanism? Security mechanism ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ Security mechanism is a techniques used to enforce security such as encryption on firewall. سیکورٹی میکانزم وہ طریقہ ہے جو سیکورٹی نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سیکورٹی مینیفیکیشن. اب ہمارے پاس آگے لانگ کوشچن. جیسے ہم نے ایم سی کیوز میں ہی پڑھا تھا کہ سی آئی اے ہوتا کیا ہے. سی آئی اے ہمارے پاس ہوتا ہے کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی. اب یہی ہمارے پاس لانگ میں آ گیا کہ ہم نے ان کو بتانا ہے. کانفیڈینشیلٹی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، انٹیگریٹی کیا ہوتا ہے اور اویلیبلٹی کیا ہوتا ہے. کانفیڈینشیلٹی ہمارے پاس ہوتا ہے انشور دیٹ انفارمیشن ایکسیس اتھورائز ایکسیس. مطلب کہ وہ بندہ ایکسیس صرف کر سکتا ہے جس کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے. مطلب کہ ہمیں اگر اس چیز کا پاسورڈ پتہ ہے، ہمیں اس کا لاگ ان ایکسیس کا پتہ ہے، تو صرف ہم وہ آن کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی اور اس کو آن نہیں کر سکتا. انٹیگریٹی انشور انفارمیشن ریمین ایکوریٹ از آر ناٹ الٹرنیٹ انلیگل. مطلب کہ اگر ہم ایکوریٹ ہیں تو ہمیں وہ انفارمیشن مل جائے گی، اگر ہم ایکوریٹ نہیں ہے تو وہ انلیگل ہوگا ہمارے لیے. اویلیبلٹی انشور دیٹ انفارمیشن دیٹ سسٹم ایکسیسیبل وین نیڈیڈ. مطلب کہ جب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہو وہ ہمیں بیک اپ پہ مل جائے. اویلیبلٹی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یعنی کہ اردو میں ہی بتا دیا. کنفیڈینٹلی یہ یقینی بناتی ہے کہ معلومات کو صرف مجاز افراد ہی دیکھ سکیں، مطلب جس کو اس چیز کا پتہ ہو. ٹھیک ہے. انٹیگریٹی یہ یقینی بناتی ہے کہ معلومات درست رہے اور غیر قانونی طور پر تبدیل نہ ہو. اور اویلیبلٹی یقینی بناتی ہے کہ معلومات ضرورت کے وقت ہی دستیاب ہو. ٹھیک ہے. بیک اپ وغیرہ. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکسپلین آل فیسز آف سیکورٹی سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. سیکورٹی سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جس میں ہمارے پاس انویسٹیگیشن، انالائسس، لاجیکل ڈیزائن، فزیکل ڈیزائن، امپلیمنٹیشن، مینٹیننس. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آگے انویسٹیگیشن. ڈیفائن پروجیکٹ گول، اسکوپ، پولیٹکس اینڈ بجٹس. مطلب کہ طے کیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بجٹ ہوگا، یہ اسکوپ ہوگا اور یہ گول ہوگا. اس پروجیکٹ پہ ہم نے اس مرحلے پہ یہ کام کرنا ہے. انالائز کرنا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں رسک ہوگی، کیا لیگل ہے اور کیا نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے لاجیکل ڈیزائن. لاجیکل ڈیزائن میں ہم نے بتانا ہے کہ کریٹ سیکورٹی پالیسیز اینڈ کنٹرول پلانس.
ٹھیک ہے. فزیکل ڈیزائن آ گیا, اس کو امپلیمنٹیشن, اینڈ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا مینٹیننس. ہم نے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے.